اپنے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دو اپنی بیویاں نو، و بناتک، اور اپنیاں بیٹیاں نو، ونساء المومنین، اور تمام مومنین عورتاں نو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے چہریاں دے اتے اپنیاں چادراں نو گرا لو، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس واسطے ہے کہ وہ پہچان لیا جان کہ یہ مسلمان نے تے اسی انہاں نو تکلیف نے پہنچانی، ان یعرفن فلا یؤذین، تکلیف نہ دتیاں جان۔ میرے بھائیو، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیو، آج دے دور دے اندر اللہ رب العالمین دی نازل کردہ شریعت تو ود کے یہ جاہل طبقہ یہ سمجھدا ہے کہ ساڈی نجات اور ساڈی بقا اسے دے اندر ہے کہ اگر آزادی مل جائے۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھدا ہاں کہ انسان دنیا دے اتے آزاد رہن واسطے نہیں آیا۔ میرے بھائیو، بات نو سمجھو، کوئی بھی ذی روح آزاد رہن واسطے اس دنیا تے نہیں آئی۔ اللہ نے سب دیاں حداں مقرر کیتیاں۔ آزاد تے وہ ہے نا جس دی حد ہی کوئی نہیں، سمجھ آ رہی؟ آزاد وہ ہے جس دی حد بندی ہے، حد بندی نہیں، اور جس دی حد بندی ہو جائے وہ آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اپنے آپ نو اسلامی قوانین، اسلامی طریقے دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اپنے آپ نو اسلام دا غلام بنانا ہے۔ غلام، میرے بھائیوں، ایک چھوٹی جی مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھانا۔ ایک بندہ اسی نوکر رکھے ہے، ایک بندہ اسی نوکر رکھے ہے، سمجھ لو غلام رکھے ہے، نوکر رکھے ہے۔ اگر وہ غلطی کرے تو جواب دے کون ہوندہ ہے؟ مثال دے طور تے بھائی اویس کہن کے بھائی فلاں معاملہ جڑا نا جا کے وہ فلاں دکان تے آ چیز دے آ، اگر وہ نقصان کر دیندہ ہے تو او دے کولوں نہیں پوچھن گے، وہ کدے کولوں پوچھن گے؟ مالک دے کولوں۔ مالک دے کولوں پوچھے گا، نوکر دے کولوں، غلام دے کولوں پوچھے گا نہیں۔ میرے بھائیو، جس بندے نے، جس انسان نے اپنا غلام اللہ رب العالمین دا بنا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنی ہاتھ پکڑا دیتا ہے کہ اے اللہ دے نبی اسی تواڈے غلام ہیں، یا اللہ اسی تیرے غلام ہاں، میرے بھائیو اس دا بیڑا پار ہے، او دی نجات ہو چکی ہے۔ سادہ جی مثال، کیوں پوچھیا جانا اللہ نے حساب لینا؟ تو جس بندے نے اپنا غلام، اپنے آپ نو غلام بنا لیا اللہ دا، اس تے پیغمبر دا، اگر او دے کولو کوئی غلطی ہو جائے گی تو جواب دہی کدی ہوئے گی؟ کرن والا بھی وہ ہوئے گا تے دین والا حساب بھی
میرے بھائیو اپنے آپ نو اللہ اور اس دے رسول دا غلام بنا لو. اگر تسی اللہ اور اس دے رسول دے غلام بن جاؤ گے کل قیامت دے دن دنیا تے بھی کامیابی ہے, آخرت کے اندر بھی تہاڈی کامیابی اور کامرانی تہاڈا مقدر ہوئے گا. میرے بھائی جس بندے دا حساب اللہ ہی دوے, لین والا بھی اللہ ہوئے اور دین والا بھی اللہ ہو جائے, وہ ذلیل اور رسوا ہو سکتا ہے, وہ جہنم رسید ہو سکتا ہے. اس واسطے میرے بھائیو دنیا تے انسان آزاد رہن واسطے نہیں آیا. اللہ نے اس نو شریعت مطہرہ دے مطابق اپنی زندگی گزارن دا حکم دیتا ہے, اور واضح الفاظ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. نمونہ کس چیز کا نام میں بارہا جمعہ خطبات کے اندر یہ بیان کیتا ہے, کاپی. میرے بھائیوں کاپی مرد ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کاپی بننا ہے, کاپی بننا ہے. عورتوں نے امہات المومنین ام عائشہ اور خدیجہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہاں دی کاپی بننا ہے. غلام میرے بھائیو وہ دی اپنی کوئی سوچ اپنا کوئی فعل نہیں ہوتا, وہ اپنے مالک دے حکم دے انتظار دے اندر ہوتا ہے. کدو میرا مالک حکم دے تے کدو میں حکم بجا لے کے آواں, اور جدو حکم بجا لے کے آیا جائے گا پھر بیٹھ جائے گا انتظار دے اندر کہ ہن نواں حکم بھی مل جائے. میرے بھائیو ساڈی نجات اتنی دیر تک ناممکن ہے جتنی دیر تک اسی اللہ رب العالمین اور اس دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام نہیں بن جاتے. غلام نہیں بن جاتے. غلام بن جاؤ, اللہ دی قسم غلام بن گئے. اوے جدو اللہ حساب لین والا اسی حساب دین والے, اللہ نے کیا میں نو کیا سکھا یہ کولو غلطی ہو گئی چلو کوئی گل نہیں, کیوں جواب انہیں ہی دینا ہے کیونکہ غلام بن گئے. ہاں غلطی غلام کولو ہو جاتی ہے تو مالک دا معاملہ ہے درگزر کرے, وہ درگزر کر لیں گے تو اللہ رب العالمین درگزر کرن گے اس کے اوپر کہ میں نو کیا سی یہ کولو غلطی ہو گئی. دعا کرو اللہ رب العالمین اپنا اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پکا سچا غلام بنا لے, آمین. اور میرے بھائیو کی ہے آزادی, کس چیز تو آزادی, کس چیز تو آزادی, کس چیز دی آزادی میں تو سمجھ نہیں آ رہی. آزادی لفظ اسی استعمال کتنے کر رہے ہیں, کس چیز دا, کپڑیاں تو آزادی, اگر تو کپڑیاں تو آزادی ہے تو یہ تو نیک لوگاں دی صفت نہیں ہے, نہ نیک مرداں دی نہ نیک عورتاں دی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے آپ اپنا سارا سطر لوگاں نو دکھا دے. کوئی چاہتا ہے کہ میری بیٹی ہوئے, نعوذ باللہ, اللہ پاک معاف فرمائے, اللہ سب دیاں بہناں نو اللہ رب العالمین عصمت والا پاک دامنی والا اللہ رب العالمین زندگی عطا فرمائے, آمین. میرے بھائیو غیرت گوارا نہیں کرتی. ایمان ہے ازوں جدو غیرت ہے, جدو غیرت نہیں سمجھ لو ایمان بھی. غیرت لازم و ملزوم ہے ایمان دے حصے دے اندر, اگر غیرت ہی نہیں تو پھر ایمان ہی نہیں, ایمان ہے تو غیرت ہے. مومن بندہ ہوئے اس دی غیرت کیویں گوارا کرے, مومنہ عورت ہوئے او دی غیرت کیویں گوارا کرے گی. کوئی غیر محرم مرد مینوں دیکھ لے,
اور میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے جو بھی یہ معاملات کرتے ہیں اللہ دے حضور اپنا اجر پالن گے. نیک ہوئے تو نیک پالن گے, بد ہوئے تو بد پالن گے, اجر پالن گے. لیکن اللہ رب العالمین دا اصول ہے, اسی کی کہنے ہیں نیک بڑی اور نیک بیوی. اچھا آپ ہمیں نیک نہ ہوئیے لیکن ایک خواہش دل دے اندر ضرور ہے کہ بیوی نیک ضرور ہوئے, ہے کہ نہیں سب ہے نا. اچھا آپ ہمیں جویں دے مرضی ہوئیے نو نیک لے کے آؤ, نو نیک لے کے آؤ. میرے بھائی آپ جویں دے مرضی ہوئیے, خاندان جویں دا مرضی ہوئے, خاندان نیک لبنا ہے. ٹھیک ہے, یہ دل دے اندر خواہش رکھنی میرے بھائیوں منع نہیں ہے, منع نہیں ہے, رکھنی چاہیے میرے بھائی. پر اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کیتا ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. ذکر کرنے والی عورت کنوں ملے گی؟ ذکر کرنے والے مرد نو. اور روزے رکھن والی عورت کنوں ملے گی؟ روزے رکھن والے نو. اور نمازہ پڑھنے والی عورت کنوں ملے گی؟ نمازہ پڑھنے والے نو. اللہ دی بات دے اندر کوئی تبدیلی تسی سمجھتے ہو کہ اسی گندے ہاں تو سانو چنگی لب جائے گی؟ یہ تو اللہ دی بات دی مخالفت ہوئی نا کہ نہیں جی. میرے بھائیو دل دے اندر خواہش رکھنی ضرور ٹھیک ہے, اچھے دی خواہش رکھنی چاہیے, پر اپنے آپ نو درست کرنا بھی میرے بھائیو ضروری ہے. اپنے آپ نو درست نہ کرو تے چنگی چیز لب دے پھرو آپ گندے ہو. اللہ نے گندگی نو گندگی دی جگہ تے ہی رکھنا ہے. اللہ نے پاکی چیز نو پاکی دی جگہ تے رکھنا ہے. کس طرح ہو سکتا ہے لیکن ناپاکی اور گندگی اور پاکی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ناپاکی اور پاکی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ آسمان اور زمین اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں. تو میرے بھائیو اچھے ادو ہی ملن گے جدو آپ اچھے ہوں, برے ادھر نو ملن گے جڑے آپ برے نے. اگر تواڈے نال کوئی برا ہویا نا سمجھ لو کہ میں بھی کسی نال کوئی برا کیتا ہے تے ہویا ہے. بڑی لکھی گل ہے. یہ آیات سانو سمجھاندیاں نے اس واسطے جڑیاں بازاراں دے اندر نکل کے آزادی دا نام لے کے مارچ کر دیاں ساڈیاں بھیناں, اللہ دعا کرو انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے, آمین. اللہ سانو بھی ہدایت نصیب فرمائے. تو میرے بھائیو اللہ ایسے اعمال ایسے افعال تو محفوظ فرمائے, آمین. میرے بھائیو کس چیز کی آزادی؟ آزادی کس بات دی ہے؟ اللہ نے تو کیا ہے کہ میں تے تینوں آزاد رہن واسطے بھیجیا ہی نہیں. بھیجیا اللہ نے آزاد رہن واسطے؟ اگر آزاد ہوندا میں پہلے بھی خطبے دے اندر بیان کیتا ہے. میرے بھائیو نصیحت سننا جمعے دی شروعات دے اندر آیا کرو. اللہ پاک سانو توفیق عطا فرمائے. دو اذان ایسے واسطے دتیاں جاندیاں نے کہ ساتھی ٹائم نہ لا جائے. یہ نصیحت ہے جس نے سانو ایمان دے اوتے قائم رکھنا ہے. اسی یہ نصیحت سننا ہی ختم کر دیتا ہے, اسے لیے اسی زوال کی طرف جا رہے ہیں. ساری زوال پذیری دا وجہ کی ہے؟ کاروبار ہر معاملات کہ ساڈے اندر برداشت ختم ہو رہی ہے. کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اسی کسی دی گل سننا گوارا نہیں کرتے, چاہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات ہی کیوں نہ ہوئے. اس تو بعد کہ کسی دی ہو سکتی ہے بات, اللہ اس دے رسول دے بعد کے بات ہو سکتی, اسی وہ سننا گوارا نہیں کرتے جمعے دے اندر. دیکھو نا ساری اخلاقی پستگی دا عملی نمونہ دیکھیے
کہ اسی آقا اور اس دے اللہ رب العالمین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات سننا، اسی کہنے نہیں نماز جا کے پڑھ لیں۔ میرے بھائی یہ ساری اخلاقی پستگی ہے۔ میں بارہا کیا کرتا جدوں جمعے تو پہلے امام دے آن تو پہلے اتنے کی نا لہراں لگیاں ہوندیاں سی، اللہ دیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول ہوندا سی، ساڈی اکھاں دے سامنے نہیں کیا نہیں سی؟ کیوں نہیں اسی نصیحت پکڑ دے؟ کیوں نہیں عبرت پکڑ دے اسی اس چیز دے اوپروں؟ اسی سارے چاہتے ہیں سارے معاملات درست ہو جان، پر اسی آپ درست ہونا، بس معاملات درست ہو جان، میں آپ نہ ہوں۔ میرے بھائیو یہ نصیحت اس واسطے کیتی جاندی ہے کہ اپنے ایمان دی پختگی ہو جائے، جڑا اس 7 دنوں دے وچ جو غلطیاں کیتیاں ہیں انہاں دی اصلاح ہو جائے، انہاں دی اصلاح ہو جائے۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام رکھا، آپ نے فرمایا کہ جڑا انسان جمعہ پڑھ کے اگلے جمعے پھر دوبارہ جمعہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین انہاں دونوں جمعہ دے درمیان جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوندے نے اللہ اس دے سارے معاف کر دیتا ہے۔ اے جمعہ پڑھن دی برکت۔ پر جمعہ نماز نہیں کلی ہے، اصل ہے نصیحت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصیحت سننا میرے بھائی یہ بھی سنت ہے، اور قرآن دی زیادہ تلاوت کرنا۔ آپ نے فرمایا جنہ دے دلوں تے زنگ چڑھ گیا نا، جنہ دی کوئی بھی گل اثر نہیں کرتی اللہ اس دے رسول دی، اور قرآن دی تلاوت کرن لگ دے اللہ رب العالمین اس دے دل نو نرم کر دے۔ دوسری بات پہلے نمبر تے کہ قرآن دی تلاوت کرے، آپ نے فرمایا دوسرے نمبر دے اوپر یتیماں دے نال پیار دستے شفقت انہاں دے سر تے پھیریا کرے، اللہ رب العالمین اس کی وجہ دے نال انہاں دل نرم کر دے۔ اور میرے بھائیو جنہ تے واعظ و نصیحت اثر نہیں کر رہی، قرآن دی تلاوت کرن لگ جاؤ، قرآن دی تلاوت کرن لگ جاؤ، یتیماں نال حسن سلوک کرن لگ جاؤ، اللہ رب العالمین تواڈے دل نرم کر دے گا۔ سخت دل دے نال سخت معاملہ پیش آئے گا، جنی وہ سختی اور لوگاں دے نال کرے گا اللہ اتنی ہی زیادہ سختی وہ دے نال کرے گا۔ اللہ رب العالمین کو دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ساڈے دل نرم کر دے۔ اے اللہ اسی گناہگار ہاں، اے اللہ سیاہ کار ہاں، یا اللہ تو ساڈے دل نرم کر دے، یا اللہ ساڈے دل دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت پیدا فرما، اے اللہ عملی طور تے اے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو بزرگو عزیز ساتھی، ایک قدم اٹھانا ہے، ایک قدم تو اللہ رب العالمین دیا رحمتاں اور برکتاں دا نزول شروع ہو جائے گا کہ جمعے نو اول وقت آنا ہے انشاءاللہ۔ اگر اے معاملات کر لے یقین کرو اللہ دیاں برکتاں دا نزول دیکھو گے تسی اپنی زندگی دے اندر، اپنی اولاد دے اندر، اپنے رزق دے اندر تسی بڑھوتری دیکھو گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنا بھی سنیا سنایا عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ میرے بھائیو غلام اگر اسی اللہ اور اس دے رسول دے غلام بن گئے تو اللہ نے حساب لینا ہے تے اللہ نے ہی جواب دینا ہے، اسی چپ کر کے کھڑے ہیں۔ کاٹے دا سودا ہے آخری گل، اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا تو زندگی سنور جائے گی۔ اللہ اور اس دے رسول نو اس دے رسول دے غلام بن جاؤ۔ اگر غلام بن گئے تو اللہ نے حساب لینا ہے، مالک نے حساب لینا ہے، تے مالک نے حساب دینا ہے۔ مالک نے حساب لینا ہے تے مالک کون ہے؟ اللہ۔ حساب لین والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے میرے کو حساب لینا، میں تو دا غلام ہونا ہے۔ اچھا چلو یہ کو غلطیاں ہو گئی نے، میرا یہ بندہ ہے، میرا یہ غلام ہے، چلو کوئی گل نہیں، خیر ہے، میں معاف کیتا جاؤں۔ دعا کرو اللہ رب العالمین سانو اپنا غلام بنا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
مل جاؤ پیر میں پیر ملا لو کندھے نال کندھا سلوار اور چادر اپنے کچھیاں کر لو صفوں کا برابر کرنا پیر نال پیر کندھے نال کندھا ملانا بھی نماز کا حصہ ہے اور چادر دا ٹکنیاں تو تھلے ہونا یہ تکبر کی علامت ہے اللہ کو ناپسند ہے اللہ پاک محفوظ کرنا اللہ اکبر الحمد لله رب